بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی اس دنیا میں زندگی موجود تھی۔ بعض دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں جنات رہا کرتے تھے۔ جنات پہاڑوں، میدانوں، ہر جگہ قبیلوں کی شکل میں آباد تھے۔ اکثر سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی کروڑوں سال تک ڈائناسور نے حکومت کی۔ بہت عرصے تک وہ اس دنیا میں رہے اور پھر انسان کی آمد کے ساتھ ساتھ ڈائناسور کی نسل ختم ہوتی گئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دنیا کیسے بنی؟ سب سے پہلے کس کو پیدا کیا گیا؟ زمین کو اللہ نے کب بنایا؟ اور آخر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی کیوں کیا؟ کیا اب سب سوالات کے جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا لازمی دیکھیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زمین و آسمان بلکہ اس کائنات کی ہر چیز اللہ ہی نے پیدا کی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورۃ الحدید آیت نمبر 4 میں ارشاد فرماتا ہے، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں ہے اور جو اس سے نکلے، اور جو آسمان سے نیچے ہے اور جو کوئی اس میں چڑھ کر آ جائے، اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ ہود آیت نمبر 7 میں فرماتا ہے، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے 6 دن میں آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ امام احمد بن حنبل سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا پروردگار کہاں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، نہ اس کے اوپر ہوا تھی اور نہ اس کے نیچے ہوا تھی، مطلب یہ کہ کچھ نہ تھا۔ پھر اس نے پانی بنایا، عرش پیدا کیا، گویا مخلوق کی ابتدا ہوئی۔ امام احمد، امام ترمذی، امام ابو داؤد اور بے شمار محدثین نے روایت بیان کرتے ہوئے کہا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر اس کو حکم دیا، چنانچہ وہ اس طرح چل پڑا۔ اور اب دوستو، یہاں آپ کو بخاری شریف کی حدیث مبارک بیان کرتے چلیں۔ ایک دفعہ یمن سے ایک وفد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، ہم آپ کے پاس دین کو سمجھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور ہمارا یہ سوال ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے کیا چیز پیدا کی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی، اس کا عرش پانی پر تھا، پھر اس نے لوح محفوظ پر ہر چیز لکھ دی اور آسمان اور زمین کو پیدا کیا، یعنی ابتدا میں پانی پر عرش کی تخلیق ہوئی، پھر قلم کی پیدائش ہوئی، اس نے سب کچھ لکھ دیا۔ علماء کرام کا بیان ہے کہ قلم کے فوراً بعد لوح محفوظ کو پیدا کیا گیا، چنانچہ قلم نے لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی۔ اس کے بعد کائنات کی باقی مخلوقات اور آسمان اور زمین کی پیدائش وجود میں آئی۔ دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے جو چیزیں سب سے پہلے پیدا کی ہیں ان کی ترتیب کیا ہے؟ مطلب پہلے کس کو پیدا کیا اور بعد میں کس کو؟ تو اس کے بارے میں مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اللہ نے ہفتے کے دن مٹی کو پیدا کیا، اتوار کے دن زمین اور بدھ کے دن نور، اور جمعے کے دن زمین میں چوپایوں کو پھیلا دیا، اور تمام مخلوقات میں جمعے کے دن کی آخری پہاڑ، پیر کے دن درخت، منگل کے دن تخلیق و مصائب، جراثیم اور بیماریاں، یعنی عصر سے رات کے درمیان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ مطلب یہ ابتدا میں جن مخلوق کی تخلیق ہوئی ان میں آخری مخلوق انسان تھا۔ اس سے بخوبی پتہ چل گیا کہ ابتدائی مخلوقات کی تخلیق کیا تھی۔ ان میں سے آخری نمبر حضرت آدم علیہ السلام کا تھا، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام نسل انسانی میں سب سے پہلے اور تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ انسان سے پہلے فرشتے اور جن پیدا ہو چکے تھے۔ صاحب عقل مخلوقات میں سب سے پہلا نمبر فرشتوں کا، دوسرا نمبر جنوں کا اور آخری نمبر انسانوں کا ہے۔ فرشتوں کا اصل ٹھکانہ آسمان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے اور تمام فرشتے اپنے رب کی تسبیح اور تحمید بیان کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ خبردار، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ مسلم شریف میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں کو نور سے اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا گیا، اور آدم کو اس چیز سے
پیدا کیا گیا جو تمہارے لیے بیان کر دی گئی ہے، یعنی مٹی سے۔ فرشتوں کی تخلیق کے بعد جنوں کو پیدا کیا گیا، اور جنوں کو کبھی انسانوں سے پہلے پیدا کیا گیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الحجر آیت نمبر 27 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا۔ جنات کے بارے میں بہت زیادہ آیات و حدیث موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا، یہ اسے برکت شعلے کے کنارے کو کہتے ہیں۔ گویا جنوں کو آگ کی جڑ سے نہیں بلکہ آگ کے شعلوں کے کنارے سے پیدا کیا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس شیطان کا قول نقل کیا ہے، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا۔ اس طرح پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس سے پہلے جنات کو ہم نے تو لو والی آگ سے پیدا کیا ہے۔ جنات کی اصل اور بنیاد ابلیس ملعون بھی جنات میں سے ہے، اور اس مسئلے میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، اس لیے قرآن مجید میں ہے، اور ابلیس جنوں میں سے تھا، مطلب یہ کہ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ حضرت بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ پلک جھپکنے کے برابر بھی فرشتوں کی جنس میں داخل نہیں ہوا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ ہماری زمین پر رہائش پذیر تھے، لیکن جب جنات فتنوں و فساد میں مبتلا ہو گئے اور حد سے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ایک عظیم و شان لشکر ان پر حملہ آور ہونے کے لیے بھیج دیا۔ فرشتوں اور جنات میں بہت زبردست لڑائی ہوئی، اور اللہ پاک کے حکم سے فرشتوں نے جنوں کو شکست دے دی، اور وہ اپنی جانوں سے بھاگ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے سمندروں اور جزیروں میں پناہ لی۔ چنانچہ آج تک ان کے رہنے کی جگہ یہی جزیرے اور جماعت اور پہاڑ ہیں۔ اس واقعے کے 2000 سال بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو زمین پر اتارا، اور پھر ان سے تمام انسانی کی نسلیں چلی۔ مراد ہے کہ ایک دن اللہ رب العالمین زمین پر انسانوں کو ختم کر دے گا، اور جیسے یہ دنیا ہی ہے اتنی ویسی ختم ہو جائے گی۔ آخر میں دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت سے پہلے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔